يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لن يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. حمد و ثنا احکم الحاکمین کے لیے ہے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں ایک باشعور انسان بنایا ہے اور ہمیں غلط اور صحیح کی تمیز کرنے کا سلیقہ بتایا ہے، حق اور باطل کو پہچاننے کا طریقہ بتلایا ہے. میرے بھائیوں، آج 14 اگست ہے اور قوم جشن آزادی کو منا رہی ہے. اس سے پہلے بھی ایک قوم کو نجات ملی تھی. اس قوم کا نام بنی اسرائیل ہے. فرعون نے اس قوم کو اپنا غلام بنا رکھا تھا. وہ عورتوں کو زندہ رکھتا اور مردوں کو قتل کر دیتا. جو ہی اس کو خبر ملتی کہ کسی بنی اسرائیل کے گھر کسی بچے کی پیدائش ہوئی ہے، وہ اپنے کارندوں کے ذریعے یہ پتہ کرتا کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. تو یہ ایک آرڈر جاری کر رکھا تھا، یستحیون نساءہم ویذبحون ابناءہم، کہ جو لڑکیاں ہیں ان کو زندہ رکھا جائے اور جو لڑکے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے. ذہنی غلامی الگ تھی، جسمانی غلامی الگ تھی. یہ بنی اسرائیل
اس کی نوکری کرتے، مزدوری کرتے، کام کاج کرتے۔ آخر اللہ رب العزت کو ترس آیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اس اپنی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا۔ یہ لوگ جو ذہنی طور پر مردہ ہو چکے ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالو کہ تم غلام بننے کے لیے دنیا میں نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرندے جب ایران پر حملہ آور ہوئے، اس فارس کی اینٹ سے اینٹ بجائی، تو ایران کا سپہ سالار، بڑا کمانڈر، ان کا چیف، وہ باہر نکلتا ہے اور مسلمانوں کے ایک سپاہی کو بلایا کہ تمہیں کیا پڑی ہے، اتنی دور سے تم آئے ہو، ہمیں ایران پر حملہ کرنے کے لیے، تمہارا مقصد کیا ہے؟ بتاؤ تمہیں جس چیز کو ضرورت ہے ہم تمہیں مہیا کرتے ہیں۔ ان کا ایک ہی جواب تھا کہ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے آئے۔ لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ، کہ ہم ان لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکالیں اور اللہ کی غلامی میں دے دیں، یہ ہے ہمارا مقصد۔ بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی مشن دیا تھا کہ تم نے فرعون کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آنا۔ اللہ نے اپنا فضل کیا، اس فرعون کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کیا، اور غرق بھی بڑا معجزاتی طور پر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام راتوں رات اپنے قوم کو لے کر نکلے، اور آگے دریائے نیل وہ پورے تھپیڑے اور موجوں سے جاری ہے، اور وہاں آ کر ان کو پتہ چلا کہ پیچھے سے فرعون بھی آ گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ ہم تو دھر لیے گئے، وہ فرعون کی فوجیں آ رہی ہیں، آگے دریا کی موجیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری رہنمائی کرے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، سمندر جو جاری ہے، دریا جو بڑی روانی کے ساتھ جا رہا ہے، اللہ نے فرمایا کہ تم اس دریا میں، سمندر میں، اس کے اندر جاؤ، دائیں جانب کا پانی دائیں جانب رک گیا ہے، بائیں جانب پانی بائیں جانب رک گیا، صاف رستہ بن گیا، حفاظت کے ساتھ یہ بحر نکل گئے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ رستہ تو صاف ہے، وہ ہم سے بچ کر نکل گئے ہیں، یہ چند گنے چنے لوگ، ہمارے غلام، ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے، یہ بچ کے کہاں جائیں گے؟ انہوں بھی سمندر میں چلانے لگائے، گھوڑوں کو دوڑا دیا۔ جب درمیان میں گئے، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا، دریا کو حکم دیا، میرے حکم سے تم نے جاری ہو جانا۔ چنانچہ وہ سمندر اور دریا ٹھاٹھے مارنے لگا، وہ ساری کی ساری قوم کو اس دریا میں غرق کر دیا۔ یہ نجات ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آئے نا، تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ والے
جشن مناتے ہیں، اور پوچھا تم یہ جشن کیوں مناتے ہو؟ وہ گاتے، ناچتے، کودتے، تھرکتے، اپنے عورتوں کو نئے کپڑے پہنا کر باہر میدان میں لے آتے۔ یہ جشن منانے کے ڈھنگ ہیں ان کے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ روزہ بھی رکھتے تھے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھتے ہیں، جسے عاشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم کیا کرتے ہو؟ یہ جو تم نے جشن منانے کا رنگ اور ڈھنگ اختیار کر رکھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن فرعون سے نجات دی تھی، ہمارا جشن آزادی ہے، آج یہ یوم آزادی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری قوم، اے میرے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے 2 بہتر دن عطا فرمائے، جس میں یہ ناچنا، یہ کودنا، یہ تھرکنا، یہ ڈھول کی تھاپ پر بازاروں میں ناچنا، یہ نہیں ہے۔ اور ایک ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اس میں اللہ کا ذکر، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اس نعمت کا شکر جس نعمت اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے۔ باقی رہا روزے کا معاملہ، تو تم نے روزہ رکھنا ہے۔ عاشورے کا روزہ، فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم زیادہ قربت رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اگر روزہ رکھا ہے نا اس دن کا، تو ہم بھی روزہ رکھیں۔ البتہ یہ دوسرے کام ہے، یہ ناچنے، کودنے، تھرکنے کا، اس میں ہم شرکت نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے اسے منع فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب نجات ملی نا، اور جب سمندر کے پار چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک عہد لیا، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ دیکھو، میں نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، وہ دشمن جو تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، آج تم آزادانہ فضا میں آ چکے ہو۔ دیکھنا، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نے نماز کو قائم رکھا، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور اللہ نے جو تمہیں مال دے رکھا ہے اس مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے رہے، اور میرے رسولوں پر ایمان لے آئے، ان کی تائید کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دیا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا، تو میں تمہیں کیا دوں گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں تمہارے جو پہلے گناہ ہیں سارے معاف کر دوں، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جس میں سدا بہار نہریں بہتی۔ لیکن ہوا کیا؟ بنی اسرائیل نے اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، جو ہی انہوں نے اللہ کے وعدے کو توڑا، اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ سزاؤں کے طور پر لعنت کہتے ہیں اللہ کا کسی کو اپنی رحمت سے دور کر دینا، یہ اللہ کی لعنت ہے۔ فرمایا کہ جو ہی ان لوگوں نے اللہ کے وعدے کو توڑا، ہم نے ان پر لعنت کی، ان پر پھٹکار کی، اور وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کو دلوں کو سخت کر دیا۔
اور ایک اراد ہے وجعلنا قلوبہم قسیہ، ہم نے ان کے دلوں کا ردی بنا دیا، کوڑے کرکٹ کا ڈھیر بنا دیا، بیکار کر دیا۔ اور پھر یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ اپنے مفاد کی خاطر اللہ کی آیات کو بدل دیتے، ان میں تبدیلی کرتے، اللہ کے احکام بات اپنی طرف سے بنا کر اوپر یہ ٹھپا لگا دیتے ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان پر یہ حکم اتارا تھا کہ جو انسان بدکاری کرے اس کو رجم کر دیا جائے، پتھر مار مار اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ انہوں نے تبدیلی کی اس میں، اگر کوئی امیر اور بڑا آدمی، چودھری اور کرسی والا آدمی اگر کوئی بدکاری کرتا اس کو چھوڑ دیتے، اگر کوئی غریب آدمی پھنس جاتا اس پر حد جاری کر دیتے، اگر بڑا آدمی چوری کرتا اس کو چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی غریب آدمی چوری کرتا اس کا ہاتھ کاٹ دیتے، اس کا حد جاری کرتے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی نا اس کو بھلا دیا، نظر انداز کر دیا۔ یہ اللہ نے ان کو سزائیں دی، ان پر پھٹکار ڈالی، ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اور وہ مطلب براری کے لیے اپنے مطلب کی چیزیں قرآن سے اخذ کرتے، اس میں تبدیلی کرتے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو فراموش کر دے۔ یہ سزائیں ملی ان لوگوں کو۔ اب آئیے اپنی قوم کی طرف۔ یہ قوم جس طرح ہندوؤں کے مظالم کو برداشت کرتی تھی، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ملک خالصتاً لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے۔ دو ہی ایسے ملک ہیں جن کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، ایک سعودیہ اور ایک پاکستان۔ ان کی آزادی صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے۔ دو قومی نظریہ کا مطلب یہ ہے، ایک مسلمان کا نظریہ ہے، ایک ہندو کا نظریہ ہے۔ یہ دو نظریے ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ دو قومی نظریے کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ پاکستان مارز وجود میں آیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے بڑا معجزہ ہے، باوجود اس کے کہ اس کے لیے، اس کو توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے بڑی بڑی سازشیں جاری ہیں اور جاری ہیں۔ اس کو ختم کرنے کے لیے بین الاقوامی جو قومیں ہیں، متحرک ہیں، یہ جتنی بھی، یہ اقوام متحدہ ہے، یہ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، اسرائیل ہے، ایران ہے، یہ سارے کے سارے پاکستان کو کھوکھلا کرنے کے لیے لگے ہوئے۔ وہ تو اور رہے، ہمارے ملک کے اندر جو ہمارے آستین کے سانپ ہیں وہ بے شمار ہیں، جو اندر رہتے ہوئے پاکستان کی حدوں کو، پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ یہ میرے اللہ کا معجزہ ہے، میرے اللہ کی عطا ہے، یہ پاکستان بچا ہوا ہے اور بچے رہا ہے۔ اللہ نے اس کو اس لیے بنایا ہے، اس کو محفوظ رہنا ہے، یہاں کسی کی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ اگرچہ ہمارے کرتوت، ہماری عادتیں، ہماری ثقافت، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر وہ اسلامی نہیں رہا جو ہمیں مطلوب تھا۔ اسلامی تو ہوتا نا، ادھر اذان ہو رہی ہے، لوگ کاروبار چھوڑ کر مسجد کی طرف چلے آتے اور اس سود جیسی لعنت سے اپنے آپ کو بچا لیتے، اس شراب جیسی لعنت سے اپنے آپ کو بچا لیتے،
اس فحاشی، عریانی اور بے حیائی اور بد تہذیبی سے اپنے آپ کو بچا لیتے. لیکن ہوا کیا ہے؟ جو ہندوؤں کو کلچر تھا، جو ہندوؤں کی ثقافت تھی، جو ہندوؤں کی تہذیب تھی، آج ہم اس کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. اپنی بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کرنا یہ اسلام کی ثقافت نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی ثقافت ہے. وہ بیٹی کی شادی پر جہیز دے کر نا بیٹی کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں. بعین ہی یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ بات، بیٹی وہ بیچاری مارے شرم کے زبان نہیں کھولتی ہے کہ اگر میں نے اپنے حق کا مطالبہ کر لیا نا، یہ میرے بھائی سارا عمر میرا بائی کاٹ کر دیں گے، نہ میرا رشتہ لیں گے نہ مجھے رشتہ دیں گے. وہ بیچاری صبر اور کڑوا گھونٹ بھر کر خاموش رہتی ہے. اور ہم نے اس کو اپنی ثقافت بنا لیا ہے اور ہم نے اب تہذیب بنا لی. اور اس کے علاوہ بے انصافی، ظلم، ستم، بد چلنی، اس کو دیکھ لے آپ. آج انصاف جو ہے، پیسہ جس کے پاس ہے، انصاف اس کے غلام، اس کو انصاف ملتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے. آپ قتل کر دیں، آپ ڈکیتی ماریں، بڑے سے بڑا جرم کر لیں، تمہارے پاس پیسہ ہے تو آج آپ آزاد ہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اور جس غریب کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ مظلوم بھی ہے، لیکن وہ مظلوم ہونے کے باوجود وہ جیل میں دھکے کھا رہا ہے. یعنی انصاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جبکہ ایک فاطمہ نامی عورت کی سفارش کی گئی نا کہ یہ بڑی اعلیٰ خاندانی عورت ہے، اگر چوری کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ہاشمی خاندان کی عورت، مخزوم خاندان کی عورت، اس کا ہاتھ کٹ گیا. آپ نے اعلان کیا، اللہ کی قسم ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت یدہا. اور تم تو فاطمہ مخزومیہ کی بات کرتے ہو، اگر میری لخت جگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں. یہ تھا وہ انصاف جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے. ہمارے ہاں انصاف کیا ہے؟ یہاں بڑے بڑے قتل ہوئے، وہاں کمیشن بٹھا دیا جاتا ہے، لیکن کمیشن کی کبھی کوئی رپورٹ سامنے آئی ہے؟ کبھی جو خفیہ طور، خفیہ ہاتھ جو اس کے کار فرما ہوتے ہیں، کبھی کسی نے ان کا پتہ کیے؟ یہاں تو حال یہ ہے کہ کھلے عام یہ عورتیں، یہ صنف نازک جس کو گھر میں بیٹھنا چاہیے تھا، وہ کھلے عام بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ نعرے لگاتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی. کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے. آخر وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. اور اس قدر ابتری اور اس قدر اللہ کے عذاب کو دعوت دینا، کس کس بات کا رونا رویا جائے؟ پمبا کجا کجا نہ ہم دل ہما داغ داغ شد. یہ پمبا کہاں کہاں رکھا جائے؟ جسم تو سارا کا سارا وہ کرچی کرچی ہو چکا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ جو ہمیں آزادی ملی تھی وہ اس لیے ملی تھی کہ ہم اس اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں. وہ شکر کیا ہے؟ اعملوا آل داود شکرا. اے داود علیہ السلام کے اولاد، شکر کے طور پر عمل کرو. شکر یہ ہے
کہ جس کام کے لیے جس کو بنایا گیا ہے اس کو اس کام پر لگا دیا جائے۔ اللہ نے جسم کو، اللہ نے ہاتھوں کو، اللہ نے آنکھوں کو، اللہ نے میرے دل دماغ کو، اللہ نے میرے ہاتھ پاؤں کو جس کام کے لیے بنایا ہے میں ان کو اس کام میں لگاؤں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا 5 فٹا قد جو ہے یہ کس لیے بنا ہے؟ یہ کھانے پینے کے لیے بنا ہے۔ ہم کھائیں پئیں اور افزائش نسل کریں، یہ کام تو حیوانات بھی کر رہے ہیں، یہ کام تو بکریاں بھیڑیں بھی کر رہی ہیں، یہ کام تو گھوڑے گدھے بھی کر رہے ہیں۔ آخر انسان کا امتیاز کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے انسان کو پیدا تو اس لیے کیا تھا یہ انسان دوسروں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے۔ ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بدقسمتی یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش کچھ اس طرح ہے، کوئی ایسا حکمران ہمیں ملا ہی نہیں ہے جو اس کو صحیح راستے پہ لگا دیتا، اس کو پٹڑی پہ چڑھا دیتا۔ بنانے والوں کی نیت تو سی اچھی کہ ہم ایک الگ مملکت چاہتے ہیں، ایک الگ خطہ چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ ان ہندوؤں کا کلچر الگ ہے، ان کی تہذیب الگ ہے اور ان کی ثقافت الگ ہے۔ بڑے افسوس سے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج لاہور میں تاریخی شہر میں وہاں رنجیت سنگھ کی بڑا مجسمہ مورتی وہاں لگا دی گئی ہے ہندوستان کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ قادیانیوں کو خوش کرنے کا کرتارپور کا بارڈر کھول دیا گیا ہے، اور کئی ایسے کام جو ہماری آستین ہمارے ملک میں رہتے ہوئے اس پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ میری مراد سے قادیانی ہیں، آج ان کو نوازا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح رافضی برسر عام امہات المومنین صحابہ کرام، خاص طور پر ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت زبیر، حضرت طلحہ، ان کا نام لے لے کر ان کی کردار کشی کرتے ہیں۔ یہ پاکستان ہم خون کے آنسو روتے ہیں، ہمارا بس نہیں چلتا ہے، اور جب ایسے حالات ہوں گے انصاف نہیں ملے گا تو ہونے رسالت برسر عام ہوگی، اور پھر کسی کو برسر عام سزا نہیں دی جائے گی۔ پھر ہوگا یہی کہ قانون کو ہاتھ میں لے کر ماورائے عدالت یہ قتل و غارت ہوتی رہے۔ ہمیں ایک کیس بتلا دیا جائے کہ جو انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے انہیں برسر عام سزا دی گئی۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر اس کے بدلے میں یہی کچھ ہوگا جو ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی، اس ملک کی لاج رکھیے، اور جس بنیاد پر اس کو بنایا گیا تھا اس بنیاد کو قائم کیجیے۔ کم از کم اپنی ذات کی حد تک تو ہم اس کو رکھیں، اللہ کے وعدے کو اپنی ذات کی حد تک تو پورا کریں۔ ہم اس کے مطابق بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس پابندی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک تاجر آدمی جہاں بیٹھا ہے اس کو ایک ہی دھن اس کے دماغ پر سوار ہے کہ میں نے پیسہ کیسے اکٹھا کرنا ہے۔ ایک سرکاری ملازم جو ہے وہ جہاں کہیں بیٹھا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ میں نے پیسہ کیسے اکٹھا کرنا ہے۔ اور محکمہ تعلیم میں کوئی ٹیچر ہے، استاد ہے، پروفیسر ہے، اس کے ایک ہی دماغ میں ہے کہ میں نے بچوں کی تربیت جائے جہنم میں نے پیسہ کیسے اکٹھا کرنا ہے۔ کاروباری آدمی، ملازمت پیشہ آدمی اور دوسرے تیسرے آدمی ایک ہی دھن ہے کہ یہ پیسہ اور یہ دنیا، بس اس کو کیسے اکٹھا کرنا ہے۔ کوئی ہمدردی، کسی کے ساتھ رواداری، کسی کے ساتھ خیر خواہی، اس کا ہم نے ورقہ ہی پھاڑ دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج یوم آزادی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے
پاکستان کا بننا، آج ہم اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے یہ مدارس، یہ مساجد، اس میں بیٹھے ہیں، بوریا نشین صفوں پر بیٹھ کر اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ مسجدوں کو بند کیا جا رہا ہے، مدارس کو بند کیا جا رہا ہے، باقی تمام چیزیں کھلی ہوئی ہیں، سینما گھر کھلے ہوئے ہیں، تھیٹر کھلے ہوئے ہیں، ہوٹل کھل گئے ہیں، سب کچھ کھل چکا ہے۔ پابندی ہے تو مساجد پر پابندی ہے، تعلیمی اداروں پر پابندی ہے، مدارس پر۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس اللہ کی نعمت کی قدر کیجیے۔ اگر ہم اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کریں گے، اللہ نے فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمت کا شکر ادا کرو گے نا لازیدنکم، میں تمہیں بہت دوں گا، بہت دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا، اس نعمت کا شکر ادا نہ کیا، پھر کیا ہوگا؟ ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے، اس کی تاب نہیں لا سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس وعدے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم کر کے آئے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم أعزنا ولا تذلنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔